ناخن کاٹنا اور جی خوشبو تو میں نے بتا دیا، اور کچھ ایک چیز رہتی ہے ایک آج شاید جی درود شریف پڑھنا اور خلوص محبت کے ساتھ بندہ ہے جی جی اور کچھ غسل کرنا سنت ہے، مسجد میں جلدی یہ آنا، ہو گیا ورنہ یہ ہو گیا مسجد میں جلدی آنا، آگے بیٹھنا، مسجد میں جلدی آنا اور خطبہ سننا واجب ہے۔ سورت کہف پڑھنا بھی کیا ہے؟ جو بولا نا سورت کہف پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ سننا واجب کیوں ہے؟ خطبے میں کیا کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت کی عظمت، الوہیت، ربوبیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور کچھ احادیث میں سے، قرآن پاک میں سے نصیحتیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اور دوسری اذان سننا، دوسری اذان کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ ان رجسٹروں کو کیا کرتے ہیں کہ جو جس ترتیب سے آتا ہے اس کا اتنا اجر درج کرتے جاتے ہیں۔ اب ہمیں اجر کا، ثواب کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پیسوں کا پتہ ہے، ڈالر کا پتہ ہے، ریال کا پتہ ہے، زمین کا پتہ ہے اور ان کی قیمت کا پتہ ہے۔ اجر اور ثواب کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں، لاشعور میں کہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ثواب ہے، مل گیا نہیں ملا۔ اصل میں یہ جو اجر اور ثواب ہے یہ ایک کرنسی ہے، جیسے روپیہ ایک کرنسی ہے، جیسے ریال ایک کرنسی ہے، جیسے ڈالر ایک کرنسی ہے، اسی طرح اجر اور ثواب ایک کرنسی ہے۔ اب اس کرنسی کا حساب کیا ہے؟ پاکستان کا روپیہ بہت ڈیویلو ہو گیا ہے۔ آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو کتنے روپے دیں گے؟ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے 80 روپے سنا ڈال چل رہا ہے، 80 روپے کا ایک ریال ہے، 290 روپے سے بڑھ گیا کہتے ہیں ایک ڈالر ہے۔ اگر آپ امریکہ میں جا کے زندگی گزاریں گے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی جو سہولتیں ہیں، وہاں کی جو آزادیاں ہیں، وہاں کا جو رہن سہن ہے، لائف سٹائل ہے، وہ مہنگا ہے۔ وہ مہنگا کیوں ہے؟ کہ انسانوں کی ضروریات نہیں، سہولیات ہیں وہاں پہ۔ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں گیس نہیں بند ہوتی، وہاں پانی نہیں جاتا، وہاں کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، وہاں بے انصافی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی کرنسی کی قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ جو ثواب اور اجر والی کرنسی ہے یہ اس دنیا کی نہیں ہے، یہ جنت کی کرنسی ہے۔ یہ کرنسی وہاں چلے گی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کرو گے میں 10 کا ثواب دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں زیادہ کی ضرورت ہے نا، تو یہ تو کلیہ بنا دیا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب دوں گا۔ اب پھر جمعے کے دن جو نیکی کریں گے اس کو اور بڑھا کر ثواب دیں گے، رمضان کے دن جو نیکی کریں گے رمضان کے دن اس کو اور اجر ملے گا۔ تو یہ نیکیاں بڑھتی کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے علماء سے پوچھا، علماء بتاتے رہتے ہیں کہ آپ گھر سے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ تو ایک ایک قدم پر 25 نیکیاں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف 25 نہیں ہے، 25 کو 25 ضرور دیتے آؤ، 50 ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ فرمایا گیا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات لیلۃ القدر کی۔ اب وہ لیلۃ القدر ہے کہاں، اس کو تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے جو کرنسی ملنی ہے، جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، وہ آخرت میں کام آنا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا عمل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔
فرمایا گیا کہ میرے صحابہ کا نیکی کا ایک مد، یعنی یہ جو مد جس کو کہتے ہیں اتنا، وہ پیمانہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں، کہ یہ اتنا صدقہ کریں گے تم بہت پہاڑ کے برابر، بات نہ کریں گے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے. تو یہ جو ثواب اور اجر کی کرنسی ہے یہ چلے گی اس وقت جب عقیدہ صحیح ہوگا. ڈالر ہو، ریال ہو، روپیہ ہو، اس میں ایک تار ہوتی ہے نا، ایک تار ہوتی ہے نا اس کے اندر، نوٹوں کے اندر. اگر وہ تار نکال دی جائے تو نوٹ چلے گا؟ کیوں نہیں؟ اگر وہ تار نکال دی جائے اور $100 کا نوٹ ہو وہ چلے گا؟ اسی طرح اجر اور ثواب ہے. اگر عقیدہ ہے صحیح تو وہ 10 گنا نہیں 100 گنا 1000 گنا ہو سکتا ہے عمل. عقیدہ درست نہیں ہے تو 100,000 عمل کر لو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو عقیدہ درست ہونا، عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے عمل کی. عمل نہ بھی پڑے ہو، عقیدہ درست ہو، ایک ہے. عقیدے کو سمجھ لیں گے ایک ہے اور عمل کو سمجھ لیں 0 ہے. تو ایک کے ساتھ 0 لگے گا کیا ہو جائے گا؟ ایک اور 0 لگانے کیا ہو جائے گا؟ ایک اور 0 لگانے کیا ہو جائے گا؟ جتنے 0 لگاتے جائیں گے وہ 10 گنا ہوتا جائے گا. اور اگر کسی ایک کو اٹھا کے ادھر رکھ لیں، غلط جگہ پہ رکھ لیں تو 0 کے 0 سب. اور اگر یہ ایک ہوگا 0 نہیں بھی ہوگا، ایک تو ہے نا، ایک تو ہے نا. تو یہ ایک کتنا بڑا ہے؟ عقیدے کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولے بولے لا الہ الا اللہ. بولے نا لا الہ الا اللہ. اب یہ عقیدہ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہوائیں چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نعمتیں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماریاں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. جب یہ عقیدہ بنے گا، پختہ ہوگا، اس عقیدے کے تحت نماز ادا کی جائے گی. گھر سے وضو کر کے آئیں گے، 25 ذرا 25 بھی ہو سکتی ہے اور ایک ایک کے نمبر 25 گنا ثواب مل سکتا ہے. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، 1000 عمل کر لیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ عمل کی ویلیو عقیدے کے ساتھ ہے. تو معزز سامعین، ہمارا عقیدہ درست ہو. اب عمل صحیح کیسے ہو؟ عمل کا کیسے پتہ چلے گا؟ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ اور عمل ہے محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا اس کی ویلیو ہوگی. جو ان کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہوگا اس کو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کو یہ تڑپ ہوگی، یہ کوشش ہوگی، یہ سمجھ ہوگی کہ میرا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس کا عمل غلط نہیں ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. اب میرے دوستو، یہ جمعے کا دن، یہ جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انعام اور اجر کے طور پہ رکھی ہیں، اور وہ انعام اور اجر جو ہے وہ قیامت میں کام آنے والا ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے. یہاں فضائل اعمال میں حدیث پڑھتے ہیں، شیخ نے نقل کی ہے اور علماء ویسے ہی بتاتے ہیں، نماز کا اہتمام کریں گے تو کتنے انعام ملیں گے؟ پتہ ہے کسی کو؟ 5. کتنے ملیں گے؟ ان 5 میں سے سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. جو آدمی اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے گا اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی دعا ہے. جس کی نماز اہتمام کے ساتھ 40 منٹ ادا کرے گا رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رزق بانٹا ہوا ہے. کسی نے کہتے ہیں
ایسا رزق کسی نے بنیا ہوا ہے نا، علاج کراؤ، بابیاں کو جاؤ، مولویوں کو جاؤ، صوفیوں کو جاؤ، تمیز لگاؤ. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رزق کھل جائے گا اگر نماز کی پابندی. باندھا ہوا، اللہ نے باندھا ہوا رزق، تو رزق کھل جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں کا کیوں نہیں پتا؟ ہمیں ان چیزوں کا کیوں نہیں پتا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا علم، کیوں جی ہمیں اس کا علم ہوتا ہے؟ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے ابھی آنے والے ہیں؟ یہ جو پہلے آ گئے ہیں ان میں زیادہ جمعے کی نماز کی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی خیر سب آ جائیں گے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. احناف کے نزدیک 5 نمازیں کتنی رکھتے بنتی ہیں کل؟ کیوں جی 4 فرض، 4 رکعتیں فجر کی، ظہر کی کتنی؟ بولے نا 12 اور 4 عصر کی کتنی ہوگی؟ اور مغرب کی 20 اور 7 27. عشاء کی جی 17 اور 27 کتنی ہوگی جی 44. آپ ایسا کریں ان کو کم کر لیں، ان میں صرف فرض اور سنت موقدہ کر لیں، فرض اور سنت موقدہ کر لیں تو کتنی رہ جائیں گی؟ غالباً 34 رہ جائیں گی، 32 رہ جائیں گی جی 34 یا 32 رہ جائیں گی. اب ایک ایسی چیز ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے تب امام پڑھتا ہے، اگر وہ خود پڑھتا ہے تو وہ خود پڑھتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ بولے نا بولے نا سارے بولے، ساتھ میں پڑھتے ہیں. سورت فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. یہ کوئی امتحان اللہ معاف کرے مقصود نہیں ہے، ایک فکر ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سورت فاتحہ کی 7 آیات کا مطلب آتا ہے؟ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 35 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ کا مطلب کیوں نہیں آتا ہے؟ ترجمہ 7 آیات، چھوٹی 7 آیات. جو بندہ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کا واسطہ پڑھتا ہے سب سے زیادہ سورت فاتحہ کے ساتھ. اور یہ سورت فاتحہ جو ہے 7 آیات ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو ان کا ترجمہ آتا ہے جی؟ تو پھر ہماری نماز عمل تو ہو گیا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ ایک بندے کو میں نے بھی بتایا نا کرنسی ڈالر ہے، ریال ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ڈالر کیا ہوتا ہے، ریال کیا ہوتا ہے، اس کو جو مرضی پکڑا دے کوئی. تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں نماز کے صرف دیکھ لیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جن کو سورت فاتحہ کا مطلب آتا ہے؟ فرمایا گیا کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. نماز مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے. یہاں آپ کے صفائی کرنے والے وہ کرسچین ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا، صفائی کرنے والے، وہ یہاں مسجد کے باہر کھڑا ہو جمعے کے بعد، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ لوگ اندر سے نکل کے آ رہے ہیں یہ کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ کیا بتائے گا؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، بتائے گا کہ نہیں؟ وہ کرسچین، عیسائی، وہ جمعدار، وہ بتائے گا کہ نہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کیوں جی بولتے نہیں ہیں یہاں کے لوگ. کیا کہیں گے؟ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ اگر اس سے پوچھیں انہوں نے نماز میں کیا پڑھا ہے اس کو پتا ہے؟ کیوں نہیں بولیں؟ نہیں پتا نا اس کو. اب ادھر رخ کر لیں، اب وہ ذرا گیٹ کی طرف کر لیں. جو اندر سے 1 سال نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اب ان سے پوچھیں کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ کہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کہ نماز میں کیا پڑھا ہے؟ اگر اس کو بھی نہیں پتا، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہوگا، یا کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کیوں جی میری بات
آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ اس نقطے تک پہنچ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ پھر مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کہاں رہ گئی؟ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو نہیں پتا میں نے کیا پڑھا ہے. باہر عیسائی کھڑا ہے، کرسچن کھڑا ہے، جمعدار کھڑا ہے، اس کو بھی نہیں پتا نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے. تو مسلمان اور غیر مسلمان تمیز کہاں رہ گئی؟ فرق کہاں رہ گیا؟ اور اگر یہ سورۃ فاتحہ 7 چھوٹی چھوٹی آیات ایسی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے، جس کا مطلب سمجھنا ہے، اگر ہم اس کو سوچ کر پڑھیں، مطلب سمجھ کر پڑھیں، تو ہمارا عمل کہاں چلا جائے گا؟ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جس بچے نے میٹرک کیا ہوا ہے، جس بڑے نے میٹرک کیا ہوا ہے، اردو جانتا ہے، اخبار پڑھ لیتا ہے، وہ غور کرے 10 منٹ سورۃ فاتحہ پر، تو اس کو تقریباً 70% کا مطلب آتا ہے. اردو کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہم. تو سورۃ فاتحہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ الحمد. آگے کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا سب جانتے ہیں، رب العالمین سب جانتے ہیں. تو اس طرح پڑھتے چلے جائیں آپ. کتنے یعنی اگر میٹرک کیا ہوا ہے، اخبار پڑھ لیتے ہیں، مطلب پتہ ہے، اردو جانتے ہیں، ان کو مطلب پتہ ہے، لیکن نماز میں حاضری، یہ حاضری ہوتی ہے ہماری، حضوری کے لیے پتہ ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کا، پھر دکان کی محبت دل سے نکلے گی، پھر روپے پیسے کی محبت دل سے نکلے گی، پھر نام کی، چراہٹ کی، دکانداری کی، قبیلداری کی محبت دل سے نکلے گی، جب پتہ ہوگا کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اور جب رب العالمین پر آپ غور کریں کہ اللہ صرف ہمارا پالنے والا نہیں ہے، جہانوں کا. اب جہان کتنے ہیں کسی کو پتا ہے؟ بتائیں، کسی کو پتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے کتنے جہان ہیں؟ نہیں پتا نا، نہ باہر کے، نہ اندر کے، نہ اوپر کے، نہ نیچے کے. جو جہان ہمارے جسم کے اندر کام کرے، کبھی پر غور کیا؟ یہ بھی پورا جہان ہے نا، پورا علم ہے نا. بالوں کا جہان الگ ہے، دماغ کا جہان ہی الگ ہے، آنکھ کا جہان الگ ہے، خون کا نظام الگ ہے، جہان پورا الگ ہے. تو اللہ پال رہے ہیں کہ نہیں پال رہے؟ پیٹ کا جہان الگ ہے، ٹانگوں کا جہان الگ ہے، ناخنوں کا جہان الگ ہے، ہڈیوں کا جہان الگ ہے، گودے کا جہان الگ ہے، پیچھے ریڑھ کی ہڈی کا جہان ہی الگ ہے. تو کتنے جہان تو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، کبھی غور کیا ہم نے اپنے اوپر؟ اب اس کو پالا کس نے ہے؟ میری دکان میں تھا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ بچوں کیا کہتے ہیں؟ بچوں کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کس نے پالا اس کو؟ اور اللہ پالنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے. گندم کی روٹی کھانے سے نہیں پلتے صرف، اللہ چاول سے نہیں پالتے صرف، خود سے نہیں پالتے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے کس چیز سے پالا ہمیں؟ مجھے اور آپ کو کس چیز سے پالا بتائیں؟ وہ گندا خون جو بہنا شروع ہو جائے تو عورت پر نماز حرام ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں پالا گیا. پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ماں کے دودھ پہ گزارا کتنی دیر کیا؟ کس نے پالا ہمیں؟ کتنا میٹھا چاہیے، کتنا پھیکا چاہیے، کتنا ٹھنڈا چاہیے، کتنا گرم چاہیے، کس کو پتا تھا؟ بتائیں کس کو پتا تھا؟ تو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ پھر اس دنیا کے اندر ہم جو بڑھتے چلے گئے، ہماری ضروریات بڑھتی چلے گئی، تو کون پوری کرتا ہے؟ جب پاکستان بنا تھا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، مغربی پاکستان، رقبہ تو وہی ہے نا. یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تو ہمیں بہت دیا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جمعے کا دن تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ مسلمان امت کو پیدا کیوں کیا گیا. اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اور میں نے عرض کیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے.
ابھی رمضان شریف آئے گا انشاءاللہ دیکھیے گا قرآن کی بہاریں لگ جائیں گی. ہر مسجد میں ایک ایک دو دو تین تین چار چار تراویح ہو رہی ہیں, گھروں میں قرآن کھل رہا ہے. کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ اس کے باوجود 90% سے زیادہ پڑھنے والوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا. اس کے باوجود اللہ رب العزت اسی پڑھنے پر برکتیں دے دیتے ہیں. گے سے گیا گزرا بھی جو ہے نا گھر, وہاں بھی رمضان کے دنوں میں ایک سے زیادہ چیزیں بنتی اور پکتی ہیں. کیوں؟ تھوڑا سا لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا قرآن کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا انسانیت پیدا ہوتی ہے, پوری نہیں ہوتی. زیادہ زندگی اور حیوانیت ہمارے اندر رہتی ہے. چیزیں مہنگی کرنی, چیزیں روک کے رکھنی, چیزوں میں ملاوٹ کرنی, ہم کرتے ہیں سب کچھ. تو معزز سامعین گرامی, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں عقیدے کے تحت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عقیدہ ہو, محمد رسول اللہ طریقہ ہو. اور پھر جب یہ طریقہ سمجھنا سے سمجھ کر بے سمجھی میں بے سمجھی کا عمل کوئی عمل ہے. ایک بندہ چلا جا رہا ہے, سامنے سے کسی کافر نے گولی چلا دی, مار دیا اس کو. اب اس کو نہیں پتا تھا, ہے وہ بھی شہید. لیکن ایک بندے کو پتا ہے کہ اس راستے پر چلوں گا تو گولی آئے گی. وہ پہلا شہید اور یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ جو سوچ سمجھ کر شہادت کے راستے پر چلا, جو سوچ سمجھ کر جس نے آ کے نماز پڑھی, جس کو پتا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز میں نے کیا پڑھا ہے, اس کی نماز. اور جس کو پتا نہیں اللہ اکبر, اب دکان کا حساب بھی کر رہا ہے, مکان کا حساب بھی کرتا ہے, بچوں کا حساب بھی کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں, اس کی نماز برابر ہو سکتی ہے. حاضری اس کی بھی لگ جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ایسی بات نہیں ہے, حاضری اس کی بھی لگ جائے گی جو آ گیا ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا. اللہ تو دیتا بہت ہے, اللہ تو دیتا بہت ہے. ہم نے کبھی غور کیا ہمارے ٹوٹے پھوٹے عقیدے اور انتہائی گھٹیا عمل جس پر اللہ ہمیں اتنا نواز رہے ہیں. یہ جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کیوں جی؟ جنازے کے کتنے فرض ہیں جی؟ کسی کو نہیں پتا؟ یہی حال ہے ہمارا. ویسے جنازے کے کتنے فرض ہیں؟ پڑھتے ہیں سارے ماشاءاللہ. فرض کفایہ ہے, فرض نماز نہیں پڑھتے, جنازہ پڑھنے جائیں گے. اتنا ہماری زندگی میں اہمیت ہے جنازے کی, اور پتہ نہیں ہے کتنے فرض ہیں. کیوں جی؟ پتا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے, شرم آ رہی ہے ہمیں. کتنے فرض ہیں جنازے میں؟ بتائیں تو صحیح, کسی کو پتا ہے تو. سبحان اللہ, واہ ماشاءاللہ. نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں. کبھی علماء سے پوچھے تو پتا چلے نا. اور کہہ رہے مولوی کو کی پتا جی, اب ہمارا یہی چل رہا ہے. وہ 8 سال میں اتنی کتابیں پڑھتا ہے, اتنی کتابیں ڈھیر, اور ساری عربی میں بغیر زیر زبر پیش کے, اس کو کچھ پتا نہیں. ہم اللہ میں جن کو نماز جنازہ پڑھنے میں یوں آئیں گے بھاگ بھاگ کر, یہ نہیں پتا کہ فرض کتنے ہیں. کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے بولے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہے کھڑے ہونا, قیام کرنا, اور دوسرا ہے 4 تکبیریں منہ سے کہنا ہر بندے کا. بس یہ 2 فرض ہیں. اور ہر جنازے میں مولوی بتاتے ہیں کتنے فرض ہیں. اب پتہ چل گیا کتنے فرض ہیں. کون کون سے؟ قیام اور تکبیریں 4 منہ سے کہنا, جیسے امام کہے اس کے پیچھے کہنا. یہ 2 فرض ہیں. باقی سنتیں ہیں. دروشی پڑھنا سنت ہے, دعا جنازے کی سنت ہے. نہیں بھی کریں گے, باقی کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ کی نماز ہو جائے گی. اب میں یہ بتا رہا ہوں اللہ ہمیں کتنا نوازتے ہیں. یہ جو آگے جنازہ پڑا ہوا ہے, مجھے آپ کے رشتہ دار کا, میرے دوست کا, میرے بھائی کا, میرے والد کا, میری والدہ کا, کسی کا بھی, کسی کو پتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے؟ کسی کے پاس کچھ سند ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے؟ نہیں ہے نا. اس کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن فرمایا کیا گیا کہ اگر تم اپنے مردوں پر 40 آدمی
70 آدمی یا 100 آدمی اس کا جنازہ پڑھ دو تو اس کی بخشش جس کا مجھے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اللہ پر یقین آخری وقت میں تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ مسلمان میں بود و باش تھی، زندگی میں جب ہوش میں تھا سارے عمل مسلمان جیسے کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن آخر پہ ہمیں یقین نہیں ہے کیا تھا۔ اس کے باوجود کیا فرمایا گیا کہ 40 70 یا 100 آدمی جنازہ پڑھ دیں تو اس کی بخشش، کیوں جی ایسا ہی ہے؟ علماء سے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کے 40 50 100 آدمی کہہ دیں اللہ تو بڑا ہے، میں تمہارے جنازے کو بخش دوں گا۔ وہ دینے والا تو اتنا بڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو جنازہ پڑھنے والے جنازے کو بخشاتے ہیں نا، بعض اوقات ایسا جنازہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کر بندے بخشے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اجر جو ہے نا اللہ کے پاس، اجر کی کمی ہے اللہ کے پاس، ہمارے پاس کمی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اگر پتا چل جائے تو ہماری نماز بن جائے، ورنہ حاضری تو ہو گئی، ٹکرے ماری حاضری تو ہو گئی، لیکن یہ نماز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو نماز بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ صحابہ اکرام اللہ اجمعین کو جب نماز ملی تو کیا فرمایا انہوں نے؟ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اب گاڑی بہترین فرسٹ کلاس آپ کے پاس مل جائے، آپ کو چابی لگانی نہ آتی ہو، کیا فائدہ اس گاڑی کا؟ نماز دے دی تو کیا کہتے تھے؟ کوئی 2 نفر نماز پڑھتے تھے، اپنے مسئلے اللہ سے حل کروا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ رب العالمین جو شروع کی آیت میں آیا ہے، رب العالمین، یہ کہاں تک چلتا ہے؟ وقت کام میں پڑھو گے، وقت تو ہو گیا، بس بات ختم کروں گا۔ رکوع میں جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں نا، سبحانہ ربی العظیم، یہاں بھی رب ہے۔ سجدے میں جائیں کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں بھی رب ہے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہاں بھی رب ہے۔ اکثر دعائیں اٹھا کے دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ رب 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 اتنا رب اللہ آپ کے دلوں میں بٹھا دینا چاہتے ہیں کہ پالنے والا صرف رب کا مطلب کیا ہے جی؟ پالنے والا۔ تو پالنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ یہ آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے نماز میں، قرآن میں، جہاں آپ پڑھتے جائیں رب آئے گا۔ اکثر دعاؤں رب سے پالنے والے سے۔ اور اس دن وعدہ کیا کیا تھا؟ اس دن اللہ نے جب پوچھا تھا، جب سب نے کہا تھا بلا، اس دن تو یہی پوچھا تھا الستو بربکم، تو ہم نے کیا جواب دیا؟ سب نے مسلمان سب نے کیا کہا تھا کہ آپ ہی، کیوں نہیں آپ ہی۔ اور قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ بات تو ختم ہے۔ عالم ارواح سے لے کے قبر تک بات ایک ہی ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اور اس پر یقین پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نماز میں بھی اس کا تذکرہ کیا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جب پالنے والے کی حقیقت سمجھ جاؤ گے، پالنے والے کے ساتھ اپنا یقین پختہ کر لو گے تو تمہاری نماز بھی درست ہوگی، تمہارا قرآن پڑھنا بھی درست ہوگا، تمہارے نیک اعمال بھی درست ہوں گے۔ جب پالنے والے پر یقین نہیں ہوگا پھر ملاوٹ کریں گے، پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا کم بھی تولیں گے، پھر روزہ رکھا ہوا ہوگا، قرآن کھلا ہوگا، قرآن بند کر کے اٹھیں گے، چور بازاری کریں گے۔ کیوں؟ پالنے والے کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یقین ہوگا کہ پالنے والا اللہ ہے تو پھر آسان نہیں ہوگا گناہ کرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ یہ فرق ختم نہیں ہو سکتا، کم ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ختم نہیں ہو سکتا، کم ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس فرق کو زیادہ سے زیادہ کم کریں۔ اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ کیا تیار ہیں کس کام کے لیے؟ پورے دین پر عمل نہیں ہو سکے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، جتنا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے پچھلی 14 صدیوں میں نہیں پڑھا گیا۔ جتنی نمازیں آج پورے زمین پر پڑھی جا رہی ہیں پچھلی 14 صدیوں میں نہیں پڑھی گئی۔ جتنے طواف آج ہو رہے ہیں بیت اللہ کے 14 صدیوں میں نہیں ہوئے۔ جتنی رو رو کے دعائیں آج مانگی جا رہی ہیں پچھلی 14 صدیوں میں نہیں ہوئی۔
جتنی ذلت آج ہماری ہو رہی ہے پچھلی 14 صدیوں میں نہیں ہوئی. کیوں؟ ہماری زبان اور ہمارا قول اور ہمارا فعل ایک نہیں ہے. آپ پاکستان کی، دنیا کی، مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جب بھی مسلمانوں کو فتح ملی ہے، نصرت ہوئی ہے، آگے جو دشمن تھا کئی گنا زیادہ تھا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ دشمن کم ہو مسلمان زیادہ ہو. یہ کبھی نہیں ہوا ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ کم ہو مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو. اسباب کے درجے میں ہمیشہ کم رہے، نفعیت ہمیشہ کم رہی. اس کے باوجود اللہ نے ذلیل نہیں کیا، کامیاب کیا. کیوں؟ دین پر تھے. اور دین میں کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے. ہم نماز پڑھیں سوچ کر، سمجھ کر، سیکھ کر پڑھیں. کیوں بھی ارادہ کرتے ہیں نا سب نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، پہلے بھی سیکھ کر پڑھیں. کوشش کریں کہ جو جو لفظ نماز میں آئے ہمیں اس کا پتہ ہو. جب آپ سیکھ کر نماز پڑھیں گے، چھوٹی صورتیں، ابھی اوپر کی طرف نہ جائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جب آپ ان چھوٹی صورتوں کا بھی ترجمہ سمجھ کر پڑھ، سورۃ فاتحہ میں جب سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی حلاوت اور ہوگی، اس کی چاشنی اور ہوگی، اس کی دورانیت ہوگی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، دعا کریں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.